ایک نیو یارک کے ساتھی تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے حضرت ہمارے اس علاقے میں مسجد نہیں ہے، اور ہم اگر بنانا چاہیں بھی صحیح تو ہم بنا نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ نے لوگوں کی محبت ایسی دی ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکل جاتا ہے تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ یہاں آ جائیں اور مسجد بنوا دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم واشنگٹن میں بہت سیٹ اپنے ہمدلد کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے اور بچے خوش تھے۔ ہم نے نیت کر لی کہ ہم نیو یارک چلتے ہیں۔ اب جب یکدم کہا تو ساری جماعت کے لوگ پریشان، حضرت آپ ناراض ہو گئے۔ بھائی ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے، ایک بندے نے کہا ہے کہ مسجد بنانا ہے تو میں اللہ کے گھر بنانے کی نیت سے یہاں سے جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کے۔ خیر ہم وہاں چلے گئے۔ اب وہاں پہ بالکل نیا ماحول، کوئی بندہ واقف نہیں، کوئی آبادی کو نہیں جانتے، دل بھی نہ لگے بچوں کا۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی ہم مسجد بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس نے کہا جی پلاٹ خریدیں گے، پھر نقشہ بنوائیں گے، پھر اس کے اوپر عمارت تعمیر کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ آباد کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ لمبا روٹ ہے، اس پہ نہیں جانا۔ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا کہ ہر پلاٹ کو جب اپروو کرواتے ہیں نا تو اس وقت مشکل ہوتی ہے، وہ اپروول ہی نہیں دیں گے کہ یہاں مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ پلاٹ خرید بھی لیں گے تو آپ کا پلاٹ کسی کام کا نہیں، یوز پرمٹ جو نہیں ملنا۔ کہنے لگا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جگہ پہلے سے ہی عبادت کی نیت سے بنی ہوئی ہے نا اس کو خریدیں، اس پہ تو ہمیں یوز پرمٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو بنی عبادت کے لیے ہے۔ اب اس کے لیے جو گرجے تھے وہ، یا سینیگاگ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگاگ کہتے ہیں۔ اچھا عیسائی جو ہے یہ گرجے بیچ دیتے ہیں، یہودی اپنی عبادت گاہ نہیں بیچتے۔ وہ چونکہ پیسوں والے لوگ ہیں، وہ تانا نہیں سننا پسند کرتے کہ جی فلاں جگہ سینیگاگ بیچا گیا، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ کی شان کہ جس جگہ میں ہم مسجد بنانا چاہتے تھے وہاں پہ ایک سینیگاگ تھا، چھوٹا سا تھا، اور وہ بکنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی سیل کا بورڈ لگ گیا۔ وہ لوگ بڑا سینیگاگ بنانا چاہتے تھے اور ان کو اس کے لیے پرانا بیچنا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو یہ سینیگاگ بک رہا ہے، ہم اسی کو خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان سے بات کی۔ ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ہم سے $1 ملین مانگے، یعنی $10 لاکھ مانگے۔ پاکستان کا جیسے آج تو 15 کروڑ ہے، کسی زمانے میں 10 کروڑ روپیہ بنتا تھا۔ ہم نے ان سے بات کر کے کچھ پیسے کم کروائے تو وہ 9 لاکھ تک آمادہ ہو گئے، جی ہم آپ کو 9 لاکھ میں دے دیں گے۔ اب ان سے ہماری بات چیت ہو گئی۔ جب واپس گھر آئے تو یہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی یہ $9 لاکھ ہم کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا بھائی جس کا گھر بن رہا ہے نا وہ پیسے کا انتظام کر دے گا، فکر نہ کریں۔ پھر وہ کہنے لگا جی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی پڑے گی، چندہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی ہم نے زندگی میں کبھی چندہ تو کیا نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسا سکھایا ہے۔ کہنے لگا پھر مسجد کیسے بنے گی؟ میں نے کہا بھائی مسجد تو بن جائے گی اگر کوئی بندہ $9 لاکھ خرچ کر دے تو اللہ اس کے رزق میں بہت برکتیں دیں گے اور اس کو اس کے پیسوں سے 10 گنا زیادہ واپس دے دیں گے۔ تو میری باتیں سن کے وہ مجھے بار بار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ گارنٹی کریں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کاغذ پہ لکھ لو اور میرے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے کم از کم 10 دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا میں ہمت کرتا ہوں۔ لو جی اس بندے نے جو اپنے پاس پیسے تھے کوئی $2-4 لاکھ وہ نکالے، کچھ بیوی کے نام رکھے ہوئے تھے وہ نکالے، کچھ بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے، کچھ اس نے والدین کو بھیجے تھے، وہ بھی اس نے پاکستان سے واپس منگا لیے، اور ہمت کر کے اس اللہ کے بندے نے $9 لاکھ مکمل کر لیے۔ مجھے آ کے اس نے بتایا کہ جی کہ $9 لاکھ میرے پاس ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ میں نے کہا پیمنٹ کر کے تو ہم چابی لیتے ہیں اور مسجد شروع کر دیتے ہیں۔
ہم نے ان یہودیوں کو پیمنٹ کی، ان سے چابی لی اور مسجد کی صفائی کر کے اس میں اذان نماز شروع کر دی۔ اب جب 5 وقت کی نماز ہونے لگی اور جمعہ ہونے لگا تو آبادی کے لوگ حیران کہ یہ مسجد کس نے بنائی اور کس نے خریدی اور کون ہے جس نے پیسہ لگایا۔ جو کوئی میرے پاس آتا آ کے پوچھتا جی کہ مسجد کا پیسہ کس نے لگایا ہے، تو میں کہتا بھائی جس کا گھر ہے نا اسی سے پوچھو جا کے کہ یہ مسجد کا پیسہ کس نے لگایا ہے، میرا گھر تو نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اس سے پوچھو جا کے۔ تو آبادی والے خاموش ہو گئے۔ اب یہ بندہ جس نے $9 لاکھ لگائے تھے، یہ میرے پاس ایک دن بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، مجھے کہتے ہیں حضرت میں نے پوری زندگی میں جو کمایا تھا وہ تو میں نے سب آپ کے کہنے پہ لگا دیا، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو بھائی آپ کے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں بیوی بچوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور دوسرے مکان کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا وہ جو دوسرا مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے نا اس کو بیچ دیں اور جو پیسہ آپ کو ملے اس سے آپ اور کوئی مکان خرید لیں اور پراپرٹی کا کام کرنا شروع کر دیں۔ وہ پراپرٹی کا کام کرنے والا بندہ تو نہیں تھا، مگر میرے کہنے پہ اس نے $4 لاکھ میں مکان بیچا اور پھر اس سے ایک اور مکان خریدا، پھر اس پہ پروفٹ ہوا تو اور مکان خریدا اور اس نے ریئل اسٹیٹ کا کام ہی شروع کر دیا۔ ہم 3 سال وہاں پر رہے۔ تیسرے سال فجر کی نماز کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، کہتے ہیں اللہ نے آپ کی زبان کی بات پوری کر دی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں اور اس وقت آپ کو بتاتا ہوں کہ میں $9 ملین کی پراپرٹی کا مالک ہوں۔ اس وقت $9 لاکھ دیے تھے، اللہ نے 10 گنا اس کو واپس پہنچا دیا، وہ 9 ملین کی پراپرٹی کا مالک بن گیا۔ اتنا پیسہ اللہ نے اس کو دیا۔ لہذا جو بندہ اللہ کے گھر پہ لگاتا ہے یا اللہ کے راستے میں لگاتا ہے کم از کم 10 گنا، ورنہ اگر زیادہ توکل ہو تو 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا، 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ اس کو بھی جتنا چاہے بڑھا دیتے ہیں۔